بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ادعو لنا، پھر کہنے لگے قالوا ادعو لنا ربک یبین لنا ما ہی، اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہ یقول انہا بقرۃ لا فارد ولا بکر، اللہ کا ارشاد ہے وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا بلکہ درمیانی عمر کی، اوسط عمر کی ہو۔ قال اوان بین ذالک، دونوں کے فارد اور بکر کے درمیان میں اوان بین ذالک، فافعلوا ما تؤمرون، لہذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، پھر کہنے لگے اپنے رب سے ذرا پوچھ کے بتاؤ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہ یقول، بے شک اللہ کہتا ہے انہا بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین، زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے۔ قالوا ادع لنا، پھر کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا وانا ان شاء اللہ لمہتدون، صاف صاف اپنے رب سے پوچھ کر بتاؤ کہ کیسی گائے مطلوب ہے کہ ہمیں اس کے تعین میں اشتباہ ہو گیا ہے، اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پالیں گے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے پھر جواب دیا انہ یقول، بے شک اللہ کیا کہتا ہے انہا بقرۃ ذلول تصیر بقرۃ لا ذلول تصیر الارض، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، لا ذلول تصیر الارض، نہ وہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، ولا تسقی الحرث، نہ پانی کھینچتی ہے، مسلمۃ لا شیء فیہا، وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم اور بے داغ ہے، مسلمۃ لا شیء فیہا۔ قالوا لا نجئت بالحق، اب کہنے لگے ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا، فذبحوہا، پھر انہیں اسے ذبح کیا، وما کادوا یفعلون، وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ دیکھیں اس قصے میں جو چیزیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں، کئی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں ویسے تو، ایک تو ان کی حجت بازی سامنے آتی ہے، جس چیز میں سوال پر سوال کر کے اپنے آپ کو اور مشکل میں پھنساتے چلے گئے، اور ایک خاص قسم کی گائے پر ہی بالآخر بات پہنچ گئی، اور یہ گائے پرستی کا جو مرض انہیں لگا ہوا تھا اپنی ہمسایہ قوموں سے جو کچھ انہوں نے سیکھا تھا، تو یہ اس میں گائے پرستی کا یہ مرض بھی تھا، اور یہ گائے کی پوجا کوئی نئی بات نہیں، یہ وہی قدیم بات ہے، یہ جو آج کرتے ہیں یہ وہ قدیم بات ہے ان کی۔ تو یہ ان کے مسلمان تھے، لیکن ان کے ساتھ رہتے رہتے ان کے دل میں بھی کوئی تقدس کا پیدا ہو گیا تھا، تو اللہ کہتا تھا ذبح کرو، یہ اس کے لیے بھاگنے کی کوشش کرتے تھے، مختلف چیزیں کرتے کرتے بالآخر اسی خاص گائے پر پہنچ گئے جو پوجا کے لیے مخصوص تھی۔ دوسری بات اس میں یہ سامنے آتی ہے کہ ایک دفعہ سوال کیا، دوسری دفعہ سوال کیا، تیسری دفعہ سوال کیا، موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں کوئی جھنجھلاہٹ نظر آتی ہے؟ یعنی برابر جواب دے رہے ہیں، اور جواب بھی کیا دے رہے ہیں؟ اللہ یہ کہتا ہے، قال انہ یقول، کیا کہتے ہیں؟ اللہ یہ کہتا ہے، یعنی اللہ سے پوچھ کے بتاؤ، اللہ تعالیٰ سے پھر پوچھ کے بتاتے ہیں، یعنی اس معاملے میں کس حکمت سے کام لیا گیا ہے، یعنی پھنس رہے ہیں خود ہی، آ رہے ہیں اسی کے اندر، لیکن بات کیا ہے؟ کوئی رد عمل نہیں ہے، کوئی اس معاملے کے اندر کوئی کہیے کہ جھنجھلاہٹ نہیں ہے، بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مختلف چیزیں مختلف مقامات پر سامنے آ جاتی ہیں اس اعتبار سے۔ فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر ایک اور قصہ بیان کر دیا، یاد کرو وہ واقعہ جب تک تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، یعنی کسی کو قتل کر دیا تھا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور پھر ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے تھے، اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے تھے، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے اللہ کھول کر رکھ دے گا، یعنی اس فیصلہ کو اللہ تعالیٰ خود بتائے گا کس نے کام کیا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ یعنی اب یہ جو بات ہے اس سے دو چیزیں ہمارے سامنے، ایک بات تو یہ کہ اس عمل سے جو کہا کہ اس مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ، اور اس کے بعد پھر اللہ نے کچھ دیر کے لیے اس مردے میں جان ڈال دی کہ اس نے اپنے قاتل کا پتہ بتا دیا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا ایک معجزاتی بات جو ہے وہ سامنے آ گئی، کیسے زندہ کر دیا اللہ نے۔ یہ جو بات ہے کہ اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ، تو اس میں کوئی قرینہ اس بات کا پتہ نہیں چلتا، سامنے نہیں آتی بات کہ کس چیز سے، یعنی اسی کے مردے کے اپنے ہاتھ سے اسی کے حصے سے ضرب لگاؤ،
یا یہ جو گائے کاٹی ہے ابھی اس گائے کے قصے سے ضرب لگاؤ. تو یہ بات کہی مفسرین نے، یہ بات بھی کہی کہ یہ جو گائے ذبح کروائی ہے یہ اسی معاملے کے لیے کرائی ہے. چلو یہ کام کرو، پھر کسی سے لگاؤ تاکہ پتہ چلے کہ یہ جسے معبود بنا رکھا تھا یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. ذبح کرنے پر تو قیامت آ جاتی، معبود کو ذبح کیا ہے، بلکہ تمہارا کام بن رہا ہے، تمہارا مسئلہ حل ہو رہا ہے اس کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ اس طرح مسئلہ اس کے ذریعے حل کرا رہا ہے. یعنی وہ جو ان کے اندر اس کی جو تقدس کی چھاپ لگی تھی اسے مٹانا، اس کا یہ بندوبست کیا اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے، اور اسی کے ذریعے سے یہ کام جو ہے دکھایا کہ اللہ نے کیسے مردے کو زندہ کیا، اس نے اپنے قاتل کا پتہ بتایا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انسان کے اندر، جیسے پہلے عرض کیا تھا، وہ جو فسق کی بات آئی تھی، ہدایت پانے کے لیے انسان کے اندر وہ طلب اور اس کے اندر وہ صلاحیت ہونی چاہیے. جب وہ صلاحیت ہی نہ ہو، جو بلب فیوز ہوگا اس میں کتنے واٹ کی بجلی گزار دو، وولٹ کی، کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. تو ایسا ان کا حال بھی تھا.